شمار نہیں کر سکتے، اور ہر لائن کی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، اور اسی طریقے سے ہر لائن کی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات پر غور کرے، اور جتنا غور کرتا جائے گا اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوتا جائے گا۔ تو اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے جس کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ ظاہری نعمتیں وہ تو موت کے وقت میں ساتھ چھوڑ دے گی، لیکن باطنی نعمتیں جو دے رکھی ہے ان میں بڑی نعمت اللہ نے جو دی ہے وہ ایمان کی دی ہے، اور یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جو ہمیں موت کے وقت میں بھی ساتھ اور جنت تک پہنچائے۔ یہ بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے؟ یوں فرمایا کہ اگر ایک آدمی دنیا سے آخرت میں ایمان کے بغیر چلا گیا تو آخرت کی جو گھاٹیاں آنے والی ہے اور آخرت کی جو منزلیں آنے والی ہے، اور ہر آنے والی منزل یہ کٹھن سے کٹھن ہوتی جائے گی، فرمایا ان تمام منزلوں میں پار ہونے کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی ہے۔ اگر آدمی ایمان کے بغیر دنیا سے آخرت میں گیا تو آخرت کی ان منزلوں سے پار ہونے کے لیے اور ان منزلوں میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یوں فرض کرو کہ زمین بھر کر سونا ہو، اور یہ اللہ کے دربار میں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ زمین بھر کر سونا فدیے کے طور پر دے دے، اللہ فرماتے فَلَن يُقْبَلْ، قبول نہیں کیا جائے گا۔ انداز لگاؤ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے ایمان کی۔ اس کا بدل فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے وہ پوری کی پوری سونا بھر کر ہو جائے، فرمایا ایمان کا بدل نہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہم سب کو دے رکھی ہے۔ یوں فرمایا کہ ایک آدمی دنیا سے کم درجے کا ایمان جو لے کر کے جائے گا، اللہ رب العزت اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ دنیا کتنی بڑی ہے؟ فرمایا اس سے 10 گنا بڑی جنت اللہ رب العزت کم سے کم درجے کے جنتی کو اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے کتنی بڑی دولت دے رکھی ہے۔ رہی دنیا، تو دنیا کے بارے میں تو یوں فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا پوری دنیا جو نظر آ رہی ہے اس کی اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی، اللہ رب العزت کسی کو بے ایمان کو ایک گھٹ پانی نہ دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیمتی چیز ہوتی تو بے ایمان تو بے قیمت ہے، تو بے قیمت کو قیمتی چیز کیسے دی جاتی؟ حالانکہ نظر کیا آ رہا ہے بھائی، ان کو زیادہ دے رکھا ہے، تو یہ تو بے قیمت ہے، تو بے قیمت بے قیمتوں کو دی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کی اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں قیمت کس کی ہے؟ فرمایا ایمان کی ہے۔ اس لیے یوں سمجھے کہ اگر ایک آدمی کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے اور اس کے پاس پوری دنیا کی سلطنت ہے تو اس کو کیا ملا بھائی؟ اس کو تو ایک مچھر کا پر بھی نہیں ملا، اس کو ایک مچھر کا پر بھی نہیں ملا۔ اور اگر کسی کو کچھ بھی نہ ملے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا کیا نقصان ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا نقصان نہیں ہے اگر اس کو ایمان مل گیا ہے تو۔ اور اگر ایمان ملا ہے اس کے بعد دنیا کے اسباب اور دنیا کے متاع، دنیا کے سامان نہیں ہے، فرمایا یہ اس وقت کا سب سے بڑا جو ہے ثروت والا اور سب سے بڑا سرمایہ والا ہے۔ اور اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، چاہے وہ ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو، فرمایا سب سے بڑا فقیر ہے، یہ سب سے بڑا فقیر ہے۔ اس لیے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے، ہم اس ایمان کی قیمت کو سمجھے کہ یہ ایمان کی دولت کیا ہے۔ جب ایمان کی قیمت جانیں گے تو آدمی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، اور اگر آدمی ایمان کی قیمت کو نہیں جانے گا تو معمولی چیزوں کے مقابلے میں اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ اسی لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کیا ہے، اور یوں فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فرمایا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ کیسے فتنے؟ فرمایا کالی رات کے ٹکڑوں کے مانی، جس طرح رات کا حصہ جیسے جیسے گزرتا ہے، فرمایا رات کی تاریکی بڑھتی جاتی ہے، ایسے ہی جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے، ایسے ہی فتنے نئے جو ہے نکلتے جائیں گے اور فتنے پیدا ہوتے جائیں گے۔ کیسے فتنے؟ فرمایا ایک فتنہ آیا، آدمی سمجھتا ہو کتنا بڑا فتنہ ہے، ابھی تو وہ فتنہ ختم بھی نہیں ہوا کہ دوسرا فتنہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ فتنہ پچھلے فتنے سے بھی بڑا ہوا ہوگا، اور یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ یہ سارے فتنے ختم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ فتنے قیامت سے ٹکرائیں گے۔ تو یوں فرمایا ایسے فتنے جو کالی رات کے تاریکی کے مانند ہوں گے، اور یوں فرمایا کہ اس وقت میں کیا ہوگا، صبح آدمی ایمان والا ہوگا، رات کو آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا، رات کو ایمان والا ہوگا، صبح آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کی چند کوڑیوں کے خاطر بیچ ڈالے گا، اس لیے کہ ایمان کی قیمت نہیں معلوم، ایمان کا نفع نہیں معلوم، ایمان کی عظمت کا اس کو پتہ نہیں ہے، دنیا کی عظمت ہے، چیزوں کی عظمت ہے، جس کے نتیجے میں اس دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ میرے بزرگوں، اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت میں سب سے پہلے ہر ایمان والے کو اس کی ایمان کی قیمت سمجھائی جاتی ہے کہ بھائی اللہ نے تجھے جو ایمان دیا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو کلمہ دیا ہے اور جو یہ ایمان دیا ہے، یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، جب وہ ایمان میں داخل ہوئے، ان پر مختلف لائن کے حالات آئے اور ان کے اوپر مختلف لائن کی تکلیفیں آئی، انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا لیکن اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ایک صحابی لشکر جو گیا، نصرانی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا بادشاہ نے قید کر لیا، بادشاہ نے بلایا، بولے اگر تم ایمان چھوڑ دو ہم تمہیں اپنی آدھی سلطنت دیں گے اور اپنی لڑکی سے تمہارا نکاح کریں گے۔ تو عبداللہ ابن حذیفہ نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، پوری سلطنت مجھے دے دے اور تو یوں کہے پل جھپکنے کے برابر میں اتنی دیر کے لیے میں ایمان کو چھوڑ دوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جانتے تھے ایمان کی کیا قیمت ہے، وہ جانتے تھے ایمان کی کیا قیمت ہے، ایمان کیا چیز ہے، اس کی قیمت کو جانتے تھے۔ اور دیکھو باطل ہمیشہ پہلے دھن کے راستے سے آتا ہے، طمع کے راستے سے آتا ہے، لالچ کے راستے سے آتا ہے، حرص کے راستے سے آتا ہے، ہم تم کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ ہمارا کام کرو، پہلے لالچ کے راستے سے آتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، جب نہیں مانتا سامنے والا ایمان میں پختہ ہوتا ہے تو پھر دھمکی کے راستے سے آتا ہے۔ چنانچہ جب یہ دیکھا کہ یہ لالچ میں نہیں آ رہے ہیں، اب دھمکی دی۔ دھمکی کیا دی؟ فرمایا نہیں مانتے ہم تمہارے لیے آگ جلائیں گے، تیل چڑھائیں گے اور گرم کر کے اس میں ہم تم کو ڈال دیں گے۔ چنانچہ آگ جلائی گئی، تیل گرم کیا گیا، ایک قیدی کو لا کر ان کے سامنے ڈال دیا، آنن پانن یہ جو ہے راکھ کی طرح ہو گئے، جل بھن گئے، کوئلے کی طرح ہو گئے۔ پھر ان کے بعد ان کو بلایا گیا اور ان کو جب لے جایا جا رہا تھا تو رونے لگے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی تو بادشاہ نے کہا اب بھی ہماری طرف سے تمہارے لیے یہی پیشکش ہے۔ وہ سمجھے شاید ایسا لگتا ہے ڈھیلے پڑ گئے، تو وہ فرمانے لگے میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے نام پر جان دینے کا موقع آیا ہے اور میرے پاس ایک ہی جان ہے۔ کیا اچھا ہوتا میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے میں اللہ کے نام پر جانوں کو قربان کر دیتا، میں تو جان کی کمی پر رو رہا ہوں۔ بات آ رہی بھائی سمجھ میں؟ یہ ایمان کی قیمت جانتے تھے
ایمان کی قیمت سمجھتے تھے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایمان کی قیمت سمجھا دے، ایمان کا نفع سمجھا دے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اس لیے بھائی اللہ رب العزت نے اب یہ کلمہ دیا، یہ ایمان دیا، اب اس ایمان کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ ہمارے دلوں میں اترے، یہ ایمان ہمارے دلوں میں اترے، اس لیے کہ ایمان کی جگہ دل ہے۔ یہ میں جو آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں یہ ایمان کی باتیں ہیں۔ آدمی سوچے تو وہ ایمان کا مفہوم ہے، کتاب میں پڑھے تو کتاب میں یہ لکھے ہوئے نقوش ہے، اس کے الفاظ ہے۔ ایمان کی جگہ کہا ہے بھائی؟ ایمان کی جگہ دل ہے۔ الایمان ما وقر فی القلب، فرمایا ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو جائے، جو دل میں جم جائے۔ ایک وجدان کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے، جو دل کے اندر اتر جائے۔ اس لیے بھائی محنت کر کے مجھے اور آپ کو اپنے دلوں میں اس ایمان کی حقیقت کو، کلمے کی حقیقت کو اتارنا ہے، اور جب ایمان دل میں اترتا ہے، کلمہ اپنی حقیقت اور اخلاص کے ساتھ دل میں اترتا ہے تو زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کے دل میں ایمان اترا ہوا ہو اور اس کی زندگی غلط ہو، نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آدمی کے سر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہے تو ڈاکٹر گولی دیتا ہے، وہ منہ کے راستے سے پیٹ میں جاتی ہے، اللہ کی خود کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی درد ہے، سر میں، گھٹنوں میں، کمر میں، یہ سارا کا سارا درد دور ہونا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ گولی نے اپنا اثر دکھایا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب یہ ایمان دل میں اترتا ہے تو دل میں اترنے کے بعد زندگی میں جہاں جہاں کھوٹ ہے، فرمایا یہ ایمان اس کھوٹ کو دور کر دے گا۔ اسی لیے ایک صحابی ہے فضالہ رضی اللہ عنہ، یہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ آئے اس غرض سے اور اس نیت سے کہ اللہ اعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا دیکھا تو کلمے کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ کلمہ دل میں اتر گیا۔ وہاں تو یہ بات تھی نہیں کہ بھئی زبان سے کلمہ بھی ہے اور زندگی بھی غلط ہے، یہ تو تھا ہی نہیں۔ فرمایا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی کلمہ دل میں اتر گیا۔ ان کا ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، یہ حرم سے باہر نکلے تو وہ عورت سامنے سے گزری، انہوں نے اپنی نظر نیچے کر دی تو پوچھا کیا بات ہے؟ وہ لڑکی اور عورت پوچھنے لگی کل تک تو تمہیں ہمارے بغیر چین نہیں آتا تھا، اب کیا ہو گیا اپنی نظریں نیچی کر کے جا رہے؟ بولے ہاں اب ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ اس کی اجازت نہیں دیتا، ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی کرے، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی کر دے۔ اس لیے بھائی ایمان جب دل میں اترتا ہے تو زندگی میں جو کھوٹ ہے وہ ساری کھوٹ دور ہو جائے گی۔ آج دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے 4 مہینے کے لیے، چلو کے لیے، کم و بیش وقت کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنے دل پر محنت کریں، اپنے ایمان پر محنت کریں تاکہ یہ کلمہ دل میں اتر جائے۔ جب یہ دل میں اتر جائے گا اور ایمان اپنی جگہ پر جائے گا، زندگی میں جہاں جہاں کھوٹ ہوگی یہ ایمان اس کھوٹ کو دور کرے گا۔ اور اگر کھوٹ دور نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے کلمے کا جائزہ لینا چاہیے کہ ابھی میرے ایمان میں کھوٹ ہے، میرے کلمے میں کھوٹ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ قال ان تحجزه عن محارم اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو صحابہ تو فوراً پوچھتے تھے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اخلاص کی کیا علامت ہے؟ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے،
بھئی آدمی کو بخار آیا ہے، بدن گرم ہے، آدمی کو پیلیا ہو گیا ہے، آنکھیں پیلی ہے، پیٹ میں جلن ہے، پیشاب پیلا ہوتا ہے تو نشانیاں ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ایمان اور یہ کلمہ اخلاص والا ہے کیا نہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے۔ اگر یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک رہا ہے تو سمجھو کلمہ اخلاص والا ہے، اور اگر حرام سے نہیں بچ رہا ہے، ابھی کلمہ اخلاص والا نہیں ہے۔ آدمی کو محنت کر کے اپنے ایمان کلمے کو اخلاص والا بنانا اور دل میں اتارنا یہ فرض عین ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ کلمے پر محنت، اتنی محنت کر کے اتنا ایمان بنانا جو ایمان اس کو اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے اور حرام چیزوں سے بنا دے اور حرام چیزوں سے بچا دے، اتنا ایمان کو سیکھنا اور اتنا ایمان کا حاصل کرنا اتنا فرض عین ہے، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ پھر اس کے بعد جتنی محنت کرتا جائے گا ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، ایمان میں بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے بزرگوں فرمایا اس ایمان پر محنت کر کے اپنے دل میں ایمان کی حقیقت کو، کلمے والے یقین کو اپنے دل میں اتارنا۔ کلمے میں اور ایمان میں کیا باتیں ہیں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی محبت ہے، ایک اللہ کی محبت، کہ اللہ کی محبت ہمیں سب سے زیادہ ہو جائے، کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس سے محبت سب سے زیادہ رکھی جائے؟ سب سے زیادہ ایمان والے کو محبت اللہ سے ہو۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جتنی محبت اللہ سے بڑھتی جائے گی اتنی اطاعت زندگیوں میں آتی جائے گی۔ اس لیے کہ محبت سے ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ بھئی ماں سے محبت ہے تو ماں کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے تو شوہر کی بات ماننا آسان ہے، شاگرد کو استاد سے محبت ہے تو استاد کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر محبت ہے تو بات ماننا آسان ہے، محبت نہیں ہے تو بات ماننا مشکل ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنی جانیں قربان کر دی، سلیوں پر چڑھ گئے اور تلواروں کے نیچے اپنے جانیں دے دی۔ آخر وہ کون سی چیز تھی؟ وہ اللہ کی محبت تھی اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت تھی۔ اس لیے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور جب محبت اللہ کی زیادہ ہوگی اس وقت میں جب مخلوق کی محبت اور خالق کی محبت کا ٹکراؤ ہوگا تو خالق کی محبت کو آدمی ترجیح نہیں دے گا بلکہ اللہ کی محبت کو ترجیح دے گا۔ اس لیے ایمان کی بات ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے اور دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ہر جگہ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میری تو آخرت ہی اجڑ گئی، میرا تو سب لوٹ گیا، اس لیے کہ اللہ کا ناراض ہو گیا۔ تو بھائی دنیا کس کی ہے بھائی؟ دنیا اللہ کی، آخرت اللہ کی، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، تو پھر کیا بچا؟ اس لیے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور جتنا دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا ڈر کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، آدمی ہر جگہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ تنہائی میں ہوگا تو بھی اللہ سے ڈرے گا، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کہتے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دو مل کر باتیں کرتے ہو اللہ کہتے میں تیسرا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تین مل کر باتیں کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چار سرگوشی کرتے ہو، پانچواں میں تمہارے ساتھ ہوں، کم یا زیادہ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بتاؤ جس کو اللہ کی جو ہے معیت کا استحضار ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اور تو وہ گناہ کرے گا بھائی؟ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
بھائی ہم نے ہی تو انسان کو بنایا ہے، ہم جانتے ہیں اس کے دلوں میں کیا خیالات اٹھتے ہیں، کیا وسوسے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بھئی اللہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ اللہ کہہ رہے اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، بھلا اللہ نہیں جانے گا؟ اللہ نے تو پیدا کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا بھائی؟ تو ہمارے ہر حرکت، ہر سکون، ہر حال سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، باخبر ہے۔ تو جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آدمی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، ہر جگہ اس دھیان کے ساتھ جیے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں یہ بات پیدا کی تھی جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکومت کی کرسی پر ہے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے امیر المومنین فلانے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ مجھ سے بدلہ دلوا دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درہ مار دیا اور کہا جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو آتے نہیں، اور جب دوسرے کام میں لگتا ہوں تب آتے ہو۔ وہ تو چلنے لگا، فوراً اندر احساس پیدا ہوا، فوراً احساس پیدا ہوا۔ اس لیے ایمان جب دل میں ہوتا ہے، جب بھی آدمی سے کوئی چپ ہوتی ہے فوراً اندر کھٹک ہوتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو نے کچھ گڑبڑ کی، فوراً دل میں کھٹک پیدا ہوئی اور اس کے پیچھے گئے اور جا کر اتنا درہ دیا اور یوں کہا کہ لے بھائی مجھ سے بدلہ لے لے۔ مجھ سے کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس راستے سے گزرتے شیطان بھی راستہ بدل کے جاتا، وہ اس عام آدمی سے کہہ رہے بھائی مجھ سے بدلہ لے لے۔ کیا کس چیز کی وجہ سے؟ وہ دل میں اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا استحضار ہے، آخرت کا دھیان ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنی زندگی کے پل پل کا اور پیسے کی پائی پائی کا مجھے اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے۔ فوراً جا کر کہتے لیکن اس نے کہا نہیں میں بدلہ نہیں، میں نے معاف کر دیا اللہ کی۔ پھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے نفس کو خطاب کر کے یوں کہہ رہے اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے اونچا کیا، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی اور آج مسلمانوں کا تجھے خلیفہ بنایا، اور آج ایک آ کر تجھ سے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو مارتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ کل اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ کیا چیز تھی بزرگوں؟ یہ دل میں اللہ کا ڈر تھا اور آخرت کا فکر تھا، آخرت کا استحضار تھا، اس لیے دلوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے۔ بند کمرے میں ماں امتحان کے طور پر بچے سے یوں کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا، بچی یوں کہہ رہی ہے نہیں نہیں امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں امتحان کے طور پر کہہ رہی ہے اجی وہ تو سو گئے ہوں گے، اور میں وہ تو سو گئے ہیں پر اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا وہ تو زندہ ہے، سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو حیات دی ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہمارے سارے حالات سے باخبر ہے۔ بند کوٹری میں اس کو اللہ کا دھیان ہے، اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا استحضار ہے۔ جنگل بیابان میں چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے، اس کو اللہ کا دھیان ہے، اللہ کا استحضار ہے، آخرت کا فکر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران اس کو بلا کر دسترخوان دوپہر کا چنا گیا، آیا بھائی تو بھی کھانا کھا لے۔ تو چرواہے نے کہا میرا تو روزہ ہے، غلام ہے اور وہ یوں کہہ رہا میرا تو روزہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ایسی تیز لو میں تو روزے سے ہے؟ بولے ہاں ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، یعنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، موت کے بعد میں جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ امتحان لیا، اچھا بھائی اپنی ایک بکری میرے ہاتھ پر بیچ دے، میں قیمت بھی دوں گا، گوشت بھی دوں گا، تیرے افطار میں کام دے گا۔ اس نے کہا یہ میری نہیں، یہ تو میرے مالک کی ہے۔ اچھا مالک کو سمجھا دینا، جنگل میں بھیڑیے اور یہ تو ہوتے ہی ہے، کھا گیا۔ فرمایا میں مالک کو تو سمجھا دوں گا لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا۔
اللہ کا استہزار ہے. تو عبداللہ ابن عمر بھی مزے لے کر کے کہا کرتے تھے, ایک چرواہا یوں کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. تو اسی طریقے سے دوستو, جب یہ ایمان دل میں اتر جائے گا, آدمی کو بن کوٹری میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا, اسی طرح کاروبار میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا, سفر میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا, ہر جگہ پر آدمی کو اللہ یہ ایمان نافرمانی سے بچائے گا. تو دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. ایک شخص, ایک عربی بدو 40 دن کے لیے جماعت میں نکلے. جب 10 دن ہو گئے تو 10 دن کے بعد امیر صاحب سے کہنے لگا, وہ بدو دیہاتی عربی, امیر صاحب مجھے اجازت دو, میں گھر پہ جاتا ہوں, جا کر کے پھر آ کے جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا. بہت اصرار کیا, امیر صاحب نے منع کرتے رہے, بھائی تو ابھی وقت پورا کر کے جا. بولے نہیں میں جاتا ہوں, آج میرے کو چھٹی دو. جب بار بار اصرار کیا تو پھر اس کے بعد میں پوچھا, امیر صاحب آخر ہے کیا بات؟ تو وہ کہنے لگا میں نے ایک اونٹنی چوری کی ہے, اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو میں اللہ میاں کو کیا جواب دوں گا, اللہ میاں کو کیا جواب دوں گا. میں جاتا ہوں وہ اونٹنی واپس کر کے پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں. کیا چیز ہے یہ ایمان دل میں اترا, یہ ایمان دل میں اترا. جب دل میں ایمان اترے گا, جہاں جہاں بھی زندگی میں کھوٹ ہے یہ کھوٹ دور ہو جائے گی. اسی لیے گناہ کی تعریف حدیث میں کیا فرمائی, الاسم ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علی الناس. گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے, جو تیرے دل میں چوبے. اگر دل میں ایمان کی رمق ہے, شرافت کی رمق ہے, یہ ہو نہیں سکتا آدمی کوئی خلاف ایمان کام کرے اور اس کے دل کے اندر چبھن نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے دل کو ایسا بنایا ہے, کوئی بھی غلط کام کرے گا اس کے دل میں فوراً کھٹک ہوگی. ارے انسان تو انسان ہے, ایمان والا تو ایمان والا ہے. جانوروں کے اندر بھی یہ خصلت اللہ نے رکھی ہے. آدمی کھانا کھا رہا ہو, کھانا کھانے کے دوران میں بلی آ جائے, ہم نے اس کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا, وہی بیٹھے بیٹھے کھائے گی. اور اگر ہم نے اس کو روٹی نہیں ڈالی, وہ آئی اور آ کر کے چھین کے لے کے گئی, اب یہ وہاں بیٹھ کے نہیں کھائے گی بلکہ بھاگتی ہوئی جائے گی اور پیچھے مڑ کے بھی دیکھتی رہے گی میرے پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے کہ تو نے جو کام کیا وہ صحیح نہیں ہے, تو نے جو کام کیا وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگوں فرمایا دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, جو ڈر آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے بچا دے, اور یہ ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے. اور یہ یقین پیدا ہو جائے, یقین کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق, میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق, کامیابی اور ناکامی کا تعلق, عزت و ذلت کا تعلق, اور اسی طریقے سے پنپنے اور پستی اور ذلت کا تعلق نہ ملک سے ہے, نہ مال سے ہے, نہ عہدوں سے ہے, نہ ڈگریوں سے ہے, نہ سونا چاندی کے ٹھکروں سے ہے, اور نہ زمین کے ٹکڑوں سے ہے, اور نہ ایک پیسے سے لے کر اربہ خربہ تک کس ایک چیز کے ساتھ بھی میری کامیابی اور ناکامی کا تعلق نہیں ہے. میری کامیابی اور ناکامی کا تعلق اور میری عزت و ذلت کا تعلق صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں بھائی؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. معز, عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. مذل, ذلیل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. محیی اور ممیت, حیات دینے والی ذات اور موت دینے والی ذات صرف تنے تنہا اللہ کی ہے. کامیابی اور ناکامی دینے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے. اسی کا ہم نے کلمے میں اقرار کیا ہے, لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا غیر ہے. اس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے, نہ نقصان ہے, نہ مارنا ہے, نہ جلانا ہے, نہ دوبارہ اٹھانا ہے, چاہے وہ چھوٹی شکل ہو یا بڑی شکل ہو. ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک, قطرے سے لے کر سمندر تک, زمین سے لے کر آسمان تک, ایک چونٹی سے لے کر جبریل امین تک, یہ سب کا سب اللہ کا غیر ہے. اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کرنے دھرنے والی ذات صرف تنے تنہا اللہ کی ہے. اس لیے ہمارا دل فرمایا سب سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے.
یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ یقین کا تقاضا ہے، یہ ایمان کے یقین کا تقاضا ہے۔ سب طرف سے ہماری نظر ہٹ کر ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر اسی کی محنت کی تھی کہ جس کے نتیجے میں صحابہ کے دل سب سے ہٹ کر ایک اللہ کے ساتھ میں جڑ گئے۔ فرمایا سب سے امیدیں منقطع ہو گئی، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ امید وابستہ ہو گئی، سب کا ڈر دل سے نکل گیا، ایک اللہ کی ذات کا یقین، ایک اللہ کی ذات کا ڈر دلوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ سب کا ڈر دلوں سے نکل کر ایک اللہ کی ذات کا یقین دلوں میں پیدا ہو گیا اور اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا ہو گیا۔ اس لیے بھائی جب اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکلے گا، اللہ کے غیر سے امیدیں منقطع ہوگی اور اللہ کے غیر سے نقصان اور ڈر جب دل سے نکلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ان چیزوں کو مسخر کر دیں گے۔ جب کہ ان کا یقین نکلا اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین آیا تو اللہ کائنات کو مسخر کر دیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر اس لائن کی محنت کی، اللہ کے غیر کا یقین نکل کر ایک اللہ کی ذات کا یقین آیا، سب سے امیدیں منقطع ہو گئی، ایک اللہ سے امید وابستہ ہو گئی، سب کا ڈر دل سے نکل گیا، ایک اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو گیا۔ اللہ نے زمینوں کو ان کے تابع کر دیا، ہوا کو ان کے تابع کر دیا، جنگل کے موذی جانوروں کو ان کے تابع کر دیا۔ بڑے بڑے سرگنے اور بڑی بڑی حکومتیں جو سال ہاں سال سے کرتے تھے اور ان کو اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، اللہ نے ان کے گھٹنے ٹکوا دیے، اللہ نے ان کے گھٹنے ٹکوا دیے اور ان کے سال ہاں سال کا جمع کیا ہوا اللہ نے صحابہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن جب صحابہ کے قدموں میں آیا ہے تو بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، تو بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ یہ بڑا کمال ہے، ورنہ آج تو مال آ جاوے تو ہضم کی شکتی نہیں، آدمی کی رفتار سے، گفتار سے، چال ڈال سے پتہ چلی جاتا ہے کہ حضرت کے پاس مال آ گیا، ہضم کرنے کی شکتی نہیں۔ اسی لیے مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اسلام کا معجزہ اور صحابہ کی کرامت یہ نہیں تھی کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں ملک فتح کرائے، اسلام کا معجزہ اور صحابہ کی کرامت یہ تھی اللہ نے یہ ملک ان کے قدموں میں ڈالے، ان کے خزانے ان کے قدموں میں ڈالے اور ان کے قدم ڈگمگائے نہیں اور اس دنیا نے ان کو بدلا نہیں۔ یہ ان کی بڑی کرامت تھی۔ اس لیے میرے بزرگوں فرمایا یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے میری کامیابی ناکامی کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے اور اللہ تعالیٰ اندھادھند نہیں ہوتا کہ کامیاب کر دے اور ناکام کر دے۔ اللہ کے یہاں ضابطے ہیں، اللہ کے یہاں سنتیں ہیں اور اللہ نے یہ قرآن میں بتلایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنتوں کو، اللہ کے ضابطوں کو آپ کبھی بھی بدلا ہوا نہیں پاؤں گے۔ یہ اٹل فیصلے ہیں اللہ کے، اٹل ضابطے ہیں، یہ ہو کر کے رہے گا جو اللہ کے ضابطے ہیں۔ اللہ سے کامیابی لینے کا ضابطہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کس سے وفاداری کرنا بھائی؟ اللہ کے نبی سے وفاداری کرنا، اللہ کے نبی سے وفاداری کرنا زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع۔ فرمایا جتنا ہماری زندگی ہمارے نبی کے طریقوں میں ڈلتی جائے گی اتنی اللہ کی محبوبیت ملتی جائے گی۔ سب سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھائی قرآن اللہ تعالیٰ نے سب کو تو کہا مجھے راضی کرو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی جی سے یوں کہہ رہے ہیں اے نبی جی مجھے تو آپ کو اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی جی مجھے تو آپ کو اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ بتاؤ کتنے اونچے مقام کے ہمارے نبی ہے، کتنے اونچے رتبے والے نبی ہے، اور ایسے عالی مقام نبی کا اتباع نہ کرنا، ایسے عالی مقام نبی کا
کی اطاعت نہ کرنا، ان کی چال نہ چلنا، کتنا بھاری نقصان ہے، کتنا بھاری نقصان ہے۔ اور میں دیکھو، اگر ایک آدمی کو کسی منزل پر جانا ہے اور وہ اندھا ہے تو اس کو منزل تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ لے تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ اگر اس نے اندھے کا ہاتھ پکڑا، بنا یعنی آنکھ والے کا ہاتھ نہیں پکڑا، تو کیا ہوگا بھائی؟ وہ بھی کھڈے میں گرے گا، اس کو بھی کھڈے میں گرائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے معراج کرائی، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنت کی نعمتیں دکھائی، جہنم کا عذاب دکھایا۔ آپ معراج میں تشریف لے گئے، زمین سے امت کے اعمال کو اوپر چڑھتا دیکھا، اوپر سے اللہ کے فیصلے آتے دیکھے۔ اللہ کے نبی زمین پر رہ کر جنت کو دیکھتے تھے، زمین پر رہ کر جہنم کو دیکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی بینائی کو اتنی بینائی تیز کی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہے اللہ تک پہنچ جائے، ہم یہ چاہے جنت تک پہنچ جائے، اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، اپنی پوری زندگی اپنے نبی کے طریقوں میں ڈال لے، تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی اللہ تک پہنچ جائے گا، جنت تک پہنچ جائے گا۔ اور بھائی، اگر آدمی نے اپنے نبی کا اتباع نہیں کیا، نبی کی چال نہ چلی، آج کے زمانے کے لوگوں کا آئیڈیل لیا، ان کا طریقہ لیا، وہی رسم و رواج لیے، تو کیا ہوگا بھائی؟ سب سے زیادہ اللہ کو غیرت اس پر آتی ہے کہ ایک کلمے والا کلمہ پڑھ کر غیروں کی چال چلتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے کہ کلمہ میرا پڑھتا ہے اور طریقہ غیروں کا لیتا ہے، طریقہ غیروں کا لیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج کا بیٹا پورا مجمع یہ طے کرے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، اسی طریقے چپل پہننے سے لے کر حکومت کرنے تک، زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں آدمی پکا محمدی نظر آئے۔ کس کی نقل اتاریں گے بھائی؟ نبی پاک علیہ السلام کی نقل۔ اور فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے، اللہ ایک تو محبوبیت عطا فرمائیں گے، المحبہ فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالیں گے، والحیبہ فی قلوب الفجرہ، فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں اللہ رعب ڈالیں گے، اور والثقۃ فی الدین، دین میں پختگی عطا فرمائیں گے، والسعۃ فی الرزق، اللہ رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ جتنا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اور آخرت میں اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، تو دیدار کے موقع پر اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، فرمایا ہر نبی کا قبہ ہوگا، اور اس قبے پر وہ نبی تشریف فرما ہوں گے، اور ان کے ماننے والے ان کے ارد گرد ہوں گے۔ تو جو جتنا نبی کی نقل اتارے ہوئے ہوگا، جس نے جتنا نبی کا اتباع اور اطاعت کی ہوگی، فرمایا اتنا نبی کے قریب ہوگا۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں بھی ہم کو یہ نعمتیں ملے، اور جنت کے اندر ہمیں ہمارے نبی کا پڑوس ملے؟ کیا نہیں چاہتے بھائی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہوگا کہ اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے، اللہ کے نبی کا پڑوس مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرے؟ اس سے بڑی کیا دولتیں ہو سکتی ہے؟ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کی چال چلنا، اللہ کے نبی کے طریقوں میں اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ ڈالیں گے بھائی انشاءاللہ؟ پورا مجمع یہ طے کرے، اپنے گھروں میں بھی اس کو طے کرنا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک ایک اللہ کے نبی کی سنتوں کو معلوم کر کے اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا۔ اس لیے کہ ہمارے کام کی غرض و غایت ہے کہ پوری امت مسلمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائے۔ اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ جو چیز قیمتی ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات سے نکلا ہوا عمل ہے۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں قیمت کس کی ہے بھائی؟ اللہ کے نبی کی ذات سے نکلا ہوا ایک ایک عمل ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اب اللہ کو ساتھ لینا ہے،
اللہ کی معیت لینا ہے، اللہ کی مدد لینا ہے، اور اتنے بڑے اللہ وہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اس کا راستہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع اور آپ کی اطاعت اور آپ والے اعمال ہے۔ اور آپ والے اعمال میں سب سے اونچا عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ کلمہ تو یہ کہتا ہے اپنے آپ کو پابند بناؤ، نماز سکھاتی اپنے آپ کو ایسے پابند بناؤ، تمہاری آنکھیں بھی پابند، تمہارے کان بھی پابند، تمہاری زبان بھی پابند، تمہارے دماغ بھی پابند، تمہارے پاؤں بھی پابند۔ نماز میں آدمی کوئی غلط چیز سوچ نہیں سکتا، ہاتھ اپنی جگہ پہ جہاں رکھنے کو کہا۔ الغرض کلمہ کہتا ہے اپنے آپ کو پابند بناؤ، اور نماز سکھاتی اپنے آپ کو ایسے پابند بناؤ۔ اس لیے یوں فرمایا جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی زندگی صحیح ہو گئی، جس کی نماز بگڑ گئی اس کی زندگی بگڑ گئی، اور جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کی دکان جاندار، جس کی نوکری جاندار، اور جس کا جو ہے زراعت جاندار، تو اس کی زندگی شاندار۔ نہیں نہیں، جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ ملک سے فائدہ اٹھانے کا نام سیاست ہے، حکومت سے فائدہ اٹھانے کا نام ملازمت ہے، زمین سے فائدہ اٹھانے کا نام زراعت ہے، دکان سے فائدہ اٹھانے کا نام تجارت ہے۔ قادر مطلق اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا نام نماز ہے۔ اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا نام اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا نام نماز ہے۔ تو جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ اس لیے اپنی نماز جاندار بنائیں گے بھائی۔ نماز جاندار بن گئی، تین بڑے بڑے فائدے۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ دل میں ہدایت کا نور عطا فرمائے، سب سے پہلا دل میں اللہ ہدایت کا نور پیدا کریں گے، اور جب دل میں ہدایت کا نور آتا ہے تو پھر آدمی کو صحیح اور غلط نظر آتا ہے، سچ اور جھوٹ، سچ کا نفع جھوٹ کا نقصان نظر آتا ہے جب دل میں ہدایت کا نور آ جائے۔ دوسرا نفع، زندگی میں جتنا بگاڑ ہے، جتنی کھوٹ ہے، اللہ نماز کے راستے سے دور کر دیں گے۔ تیسرا نفع، زندگیوں میں بدلاؤ آیا، دل میں ہدایت آئی، تو اب اس کے لیے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے واقعات بڑے پڑے ہیں قرآن میں اور احادیث میں، واقعات میں جاؤں گا وقت زیادہ ہو جائے گا، یہ میں نے خالی آپ کو اشارہ کر دیا۔ اگر ہماری نماز جاندار بن گئی، اس نماز کے راستے سے ہدایت کا نور اللہ سینے میں اتاریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اندر کے اندر جتنے رذائل ہیں وہ رذائل بگاڑ اللہ دور کریں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کھل جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے بھائی اپنی نمازوں پر محنت۔ اس لیے دیکھو شریعت نے کیسی پاکیزہ تعلیم دی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اس کے دنیا کی آواز اس کے کان میں پڑنے سے پہلے کون سی آواز ڈالی جاتی ہے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کان میں اذان کہو، دوسرے کان میں اقامت کہو، اس کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اے میرے پیارے، تجھے دنیا میں اللہ کی بڑائی کے ساتھ جینا ہے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جینا ہے، رسالت کے ساتھ جینا ہے، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جینا ہے، اسی میں تیری کامیابی ہے، اور پوری دنیا میں تجھے اللہ کا کام کرنا ہے، کوئی بڑائی تجھے روک نہ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر دہرایا جاتا ہے اسی پر تجھ کو جینا ہے اور اسی پر تجھ کو مرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کلمے کے ساتھ جیا لیکن تیرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو۔ پھر یاد دہانی کرائی گئی، اخیر میں کہا گیا لا الہ الا اللہ، اسی پر تجھ کو جینا ہے، اسی پر تجھ کو مرنا ہے۔ یہ پیدا ہوتے ہی یہ بات اس کے کان میں کہی گئی، اور پھر شریعت نے تعلیم دی، بولنے لگے اس کو کلمہ سکھاؤ، اس کو یقین سکھاؤ، اس کو اللہ کا تعارف کراؤ، جنت جہنم کا تعارف کرواؤ۔ 7 برس کی عمر ہو جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دو۔ کتنی عمر میں؟ 7 برس کی عمر میں
اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کر کے نماز پڑھواؤ، اس لیے کہ ابھی فرض نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ابھی سے یہ عادت نہیں ہوئی تو جب فرض ہوگی اللہ کا حکم متوجہ ہوگا 15 سال اور بلوغ پر، اگر اس کی نماز کی عادت نہیں ہے تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی، اور ایک نماز کے قضا ہونے پر کتنا سخت کتنا سخت عذاب بتایا گیا، کتنی بھاری وعید بتائی گئی۔ اس لیے دیکھو شریعت نے کیسی پاکیزہ تعلیم دی ہے، 7 برس کی عمر میں نماز کی تعلیم دی۔ اس لیے آج کا بیٹا پورا مجمع یہ طے کرے، ہم اپنی ذات سے اپنے گھروں میں 7 سال کے بچے اور بچی سے لے کر بڑی عمر تک میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ مرد حضرات مسجدوں میں آ کر نمازوں کا اہتمام کرے، اور عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر اذان کے ساتھ اول وقت میں نمازوں کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس لیے اپنی نمازوں کو جاندار بنانے کے لیے کلمے والا یقین ہو، مسائل والی شکل ہو، فضائل والا شوق ہو، اللہ والا دھیان ہو، اخلاص والی نیت ہو، فرمایا پھر وہ نماز جاندار بن جائے گی۔ یہ 2 رکعت نماز آدمی پڑھ کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے گا، اللہ قرآن میں اور حدیث میں جو وعدے فرمائے گئے یہ سارے کے سارے وعدے پورے ہوں گے۔ اسی لیے آج دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہر مسلمان پر اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان اپنی نماز کو محنت کا میدان بنا کر اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں گے بھائی انشاءاللہ، اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی علم کی روشنی میں گزرے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی علم کی روشنی میں گزرے۔ مسلمان جاہل نہیں ہوتا، مسلمان تو اپنے دین سے باخبر ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمان غافل نہیں ہوتا، مسلمان تو ہر وقت اس کو اللہ کا دھیان ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مسلمان اور جاہل یہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان اور غافل یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں ہم معلوم کریں، ہمارا علماء کے ساتھ ربط ہونا چاہیے، علماء کے ساتھ ربط ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم جو عمل کریں اس کے اندر ہم معلوم کریں میرے نبی کیسے اٹھتے تھے، میرے نبی کیسے کپڑا پہنتے تھے، میرے نبی استنجے میں کیسے جاتے تھے، استنجے سے کیسے نکلتے تھے، کیسے وضو کرتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں رہتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، آپ کا اپنوں کے ساتھ کیسے معاملہ تھا، پرایوں کے ساتھ آپ کا کیسے معاملہ تھا۔ الغرض مسلمان جاہل نہیں ہوتا، مسلمان تو اپنے دین سے باخبر ہوتا ہے۔ جب ہم یہ علم کی روشنی میں اپنا کام کریں گے تو ہم جہالت سے نکل جائیں گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا، ہم جو کام کریں گے ہمارا یہ کام عبادت بن کر ایک طرف ہماری ضرورت پوری ہوئی، دوسری طرف آخرت میں اجر مل جائے گا۔ اسی لیے یوں کہا جس نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا، الحمدللہ پر کھانے کو ختم کیا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب دیکھو ایک کھانا کھایا ہماری ضرورت پوری ہوئی، لیکن نہیں، فرمایا اللہ کے نبی کے طریقے پر کیا تو اس کی وجہ سے مٹی کیمیا بن گئی۔ کہتے ہیں کیمیا بنانے کا جوہر، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کیا ہے، کیمیا بنانے کی محنت ہے، کیمیا بنانے کی محنت ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کو بھی دین بنا کر ہم آخرت کمانے والے بنے۔ دنیا چھڑائی نہیں جا رہی ہے، دنیا میں رہنا اور دنیا کو آخرت کی کمائی کیسے بنانا اس کو سکھایا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کمائی کر رہا ہے تو کمانا منع تھوڑا کیا ہے، بس کمانے کو سیکھنا ہے، اس یقین کے ساتھ کمانا میری تربیت کا تعلق، میرے پلنے کا تعلق نہ ملازمت سے ہے نہ دکانداری سے ہے، کسی چیز سے نہیں، میرے پلنے کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے، اس یقین کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد میں لگے جس شعبے میں اور جس ذریعے معاش میں، اس کے اندر حلال اور حرام کی رعایت، نبی کے طریقے کی رعایت، تو پھر کیا ہوگا، فرمایا یہ ذریعہ کل قیامت کے میدان میں یہ انعام دلائے گا۔ اسی لیے جو آتا ہے جو کھیتی کرتا ہے، زمین کے اوپر جو آدمی نے زراعت کی، جب تک یہ کھیتی ہری بھری رہے گی اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کا اجر کھیتی والے کو ملتا ہے۔ اب لوگ دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے کام کاج میں لگا ہوا، نہیں، اس کی تو آخرت بن رہی ہے۔ ایک تاجر تجارت کر رہا ہے سچائی کے ساتھ،
امانت داری کے ساتھ، حلال حرام کی رعایت کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایک طرف اس کی ضرورت پوری ہوگی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں نبی، صدیقین، شہداء کے ساتھ اٹھائے گی۔ اس لیے اپنا 24 گھنٹے کا جو کام کرے وہ کیسے کرنا بھائی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی احکام کی رعایت کے ساتھ، نبی کی طریقوں کی رعایت کے ساتھ، تو ہمارا ہر کام دین بن کر ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور آخرت میں اجر بھی لکھا جائے گا۔ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ مسلمان غافل نہیں ہوتا۔ تجارت کر رہے ہو تو بھی اللہ کا دھیان۔ ایک اللہ والے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے یا رب یا رب یا رب کی صدا لگا رہا ہے۔ اللہ والوں نے اس کے دل کی طرف توجہ ڈالی تو دیکھا ایک لمحے کے لیے اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں۔ وہی بزرگ بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک کپڑے کی دکان ہے، اس میں ایک نوجوان کپڑے گاہکوں کے سامنے تھان کے تھان الٹ رہا ہے۔ اللہ والوں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل غافل نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل غافل نہیں تھا۔ ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ سے اللہ کا ذاکر ہے، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ غافل ہے، لیکن حقیقت میں یہ ذاکر ہے اور وہ غافل ہے۔ اگر ایک آدمی دکانداری کر رہا ہے اس دھیان کے ساتھ کہ بھائی میرے کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میری بیوی بچوں کا نفقہ ہے، میرے پاس مال آئے میں اللہ کے بندوں کو پر خرچ کروں اور میں حلال اور حرام کی رعایت کروں، اس دھیان کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، فرمایا یہ کاروبار کرنا بھی یہ اللہ کے یہاں وہ انعام دلائے گا جو آج دوسرے نیک کاموں کو ہم نیک سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر اجر کا ہم جیسا یقین کرتے ہیں، ایسا ہی اللہ یہاں بھی اجر عطا فرمائے۔ اس لیے 24 گھنٹے کی زندگی علم کی روشنی میں ہمارا علماء کے ساتھ ربط ہو۔ ایسے ہی شادی بیاہ کے موقع پر الغرض اپنے نجی مسائل ہے، جو بھی مسئلے ہیں علماء سے پوچھ کر کے اپنے دین کو ٹھیک کرے۔ جتنا ہم اپنی زندگی کو پوچھ کر کے ٹھیک کریں گے ہماری زندگی جو ہے بہترین بن جائے گی، مزیدار بن جائے گی، پر لطف بن جائے گی، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ میں جینا۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کچھ وقت فارغ کرے، کچھ وقت فارغ کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اور معنی کے دھیان کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ، ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جو ذات بے عیب ہے اور جو ذات ساری خوبیاں اسی میں ہے، تو پھر دل کس سے لگانا چاہیے بھائی؟ لا الہ الا اللہ، دل لگانے کے قابل وہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو آج تک جو میں نے بولا، سنا، سوچا، لکھا، پڑھا، آج تک جتنا جو کچھ بولا گیا، اللہ اکبر، اللہ تو اس سے بھی بڑے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا جتنا ٹینشن ہے، میرا جتنا غم ہے، میری جتنی تکلیفیں ہیں، میری جتنی الجھنیں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ مجھے گناہوں سے بچا کر نیکی کے راہوں پہ لانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، یہ میں نے آپ کے سامنے تیسرا کلمہ جس کی آج تاکید کی جاتی ہے، جس کی آج ترغیب دی جا رہی ہے، یہ میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بتایا۔ اب اس معنی کے دھیان کے ساتھ روز اللہ کو یاد کرے گا، آپ انداز لگاؤ دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت کی موجیں اٹھے گی کہ نہیں؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پورا مجمع طے کرتا ہے انشاءاللہ ہم اللہ کو روز تنہائی میں بیٹھ کر یاد کریں۔ ایسے اللہ کے نبی پر درود، اللہ کے نبی کے کیا احسانات ہیں، ہم کیا چکا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، آپ ہی سے ہم درخواست کرتے ہیں، آپ اپنے شایع نشان اپنے نبی کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ اس کے لیے درود شریف کا اہتمام، جتنا اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے 10 رحمتیں نازل ہوگی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ کتنے بڑے فضائل ہے، اتنی بڑی فضیلوں سے محرومی، کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور بھائی اللہ سے معافی مانگنا، کون دعویٰ کر سکتا ہے میں پاک ہوں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے بھائی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے،
اور صحابہ محفوظ ہے، یعنی ان کے گناہ ہو تو گئے لیکن اللہ نے ان کے کھاتے میں باقی نہیں رکھے، صاف کر دیا اللہ نے ان کا کھاتا، اور اللہ نے وعدہ فرما دیا ہم نے سب کو معاف کر دیا، اور سب کے لیے اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ یہ اللہ نے صحابہ یہ محفوظ ہے، اور ائمہ مجتہدین معذور ہے۔ وہ مسئلہ نکالنے میں اگر صحیح مسئلہ نکالا جو مجتہدین ہیں تو ان کو 2 اجر ملے گا، اور اگر غلطی بھی ہو گئی تو بھی اللہ ان کو 1 اجر دیں گے۔ رہے ہم اور آپ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب قصوروار ہو اور بہترین قصوروار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگے، جو اللہ سے معافی مانگے۔ اس لیے اللہ فرما فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی صفائی بیان مت کرو کون کتنا پاک صاف ہے، اللہ فرماتے وہ تو میں جانتا ہوں، وہ تو میں جانتا ہوں۔ ہم کتنا ہی اچھا کپڑا صبح میں پہن کر نکلے، بھائی شام کو کچھ نہ کچھ تو گرد لگ ہی جاتی ہے، پسینے کی بو آنے ہی لگتی ہے، تو پھر دوسرے دن پھر کیا کرتے بھائی، ہم اس کو باقی نہیں رکھتے، 1 دن میں 2 دن میں بدل دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے آدمی کتنا ہی اچھی طریقے سے زندگی، بھائی غفلت تو آ ہی جاتی ہے تو اس کے لیے تریاق ہے، اس کے لیے علاج ہے، وہ علاج اللہ کا یہ استغفار ہے۔ آدمی جب استغفار کا اہتمام کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی میں راستہ دیں گے، ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آدمی کو گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی، جب استغفار کرتا رہے گا کرتا رہے گا آدمی کو پھر گناہوں سے نفرت ہونے لگی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی دعائیں بتائی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ سے مانگنے والے بنیں گے، اسی لیے منگتا بننا چاہیے، ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہے، ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں ہر موقع کی دعائیں سیکھی ہے، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے جس موقع کی جو دعائیں اللہ کے نبی نے ہم کو بتائی ہے ان کو سیکھنا اور سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا، آپ یقین مانو اس کا اہتمام ہوگا، زندگی جو ہے زینت والی اور زندگی بہترین بن جائے گی۔ اور یہ جب تک نہ سیکھے تب تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہے۔ اس لیے اللہ سے قریب ہونے کے 2 راستے بتائے، ایک اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ نے جو نعمتیں دی اس پر اللہ کا شکر، جس کی ضرورت ہے اللہ سے مانگتے رہے محتاج بن کر۔ فرمایا یہ اللہ سے قریب ہونے کا اور اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اس لیے بھائی یہ ساری چیزیں ہم کو بتائی جاتی ہے، اور اللہ نے اپنا حق تھوڑا بتایا، بندوں کا حق زیادہ ہے۔ ہم ماں باپ کے بیچ میں رہتے ہیں، بھائی بہنوں کے بیچ میں رہتے ہیں، رشتہ داروں کے بیچ میں رہتے ہیں، اپنوں کے بیچ میں رہتے ہیں، پرائیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، تو ہم کیسے رہیں گے بھائی؟ کانٹا بن کر نہیں بلکہ پھول بن کر رہنا۔ کیسے رہنا؟ پھول بن کر۔ اسی لیے مسلمان کی تعریف بتائی، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مسلمان تو اس کو کہتے ہیں اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھو اخلاق میں بہت بڑا درجہ زبان کا ہے، اخلاق میں بہت بڑا درجہ زبان کا ہے۔ جس کی زبان قابو میں آ گئی یوں سمجھو کہ اس کے اندر اخلاق آنا شروع ہو گئے۔ اسی لیے یوں آتا ہے روایتوں میں جب صبح ہوتی ہے نا صبح، تو صبح کے وقت میں یہ سارے اعضاء جوارے زبان کے سامنے یوں کہتے ہیں ارے بھلی رہیو، سیدھی سیدھی چلیو، ہمیں پیٹوا مت دینا، اگر تو سیدھی رہی تو ہمارے لیے عافیت ہے، اور اگر تو سیدھی نہ رہی تو ہم کو پٹوا دے گی۔ کیوں بھائی؟ اگر کوئی انبن ہو جائے تو انبن میں عام طور سے سب سے پہلا کس کا دخل ہوتا ہے بھائی؟ زبان کا۔ اب اگر یہ شیر ہے تو سامنے والا سوا شیر ہے، اب بات بڑھتے بڑھتے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ تو بھائی عام طور سے مارا کس کو جاتا ہے بھائی؟ سر کو، ہاتھ کو، بدن کو، اور یہ پوری کارستانی کی کس نے؟ زبان تو اپنی شرارت کر کے اندر چلی گئی، اور پٹائی کس کی ہو رہی ہے بھائی؟
पिटाई जिस्म की हो रही है। इसीलिए यूँ कहा कि ज़बान काबू में आ गई तो पूरे अखलाक काबू में आ जाएंगे। इसीलिए फरमाया कि जितना कल क़यामत के मैदान में ऊंचे ऊंचे दर्जात किसको मिलेंगे और वज़नी तराजू किसका होगा? जिसके अखलाक अच्छे होंगे। अखलाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊंची चीज जो दी गई, अखलाक दिए गए। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम। अजी ये तो कुछ हमारी रहमत का असर है कि जिसके नतीजे में आप नरम हो गए और सहाबा आपसे चिमटे रहते हैं। अगर आप जबान के तेज होते, मिजाज के सख्त होते तो सहाबा अपना दामन झाड़ कर चले जाते। आई बस में? हाँ, जबान में नरमी, जबान में मिठास, जबान में मिठास और जबान में नरमी, बात में नरमी, तो जिसके जरिए जितने अखलाक में बुलंदी होगी, फरमाया माँ बाप भी जुड़ जाएंगे, भाई बहन भी जुड़ जाएंगे, बीवी भी जुड़ जाएंगी, बच्चे भी जुड़ जाएंगे। और अगर जबान तेज है तो पराए तो क्या, अपने भी कट जाएंगे, अपने भी कट जाएंगे। तो इसके लिए तय करें कि अपनी जबान पर काबू करेंगे। देखो अल्लाह ताला ने ज़बान की हिफाजत के लिए एक तो 2 दरवाजे लगाए। कितने दरवाजे? 2 दरवाजे। और 32 ताले लगाए। कितने ताले लगाए? 32 ताले। और यूँ गोया हाल के तौर पर यूँ कहा गया, तुझे कोई बात बोलनी है पहले खूब सोच ले, फिर 32 ताले खोलना और फिर 2 दरवाजे खोलना। लेकिन आज हमारा हाल क्या है भाई? 32 ताले भी खुले रहते हैं, दरवाजे भी खुले रहते हैं। इसके लिए आज जो है जितना घर का बिगाड़, आपस का बिगाड़, उसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा दखल किसका है भाई? ये ज़बान। और यूँ फरमाया सबसे ज्यादा जहन्नम में औंधे मुंह डालने वाली चीज फरमाया ज़बान की खेतियाँ है। इसलिए अपने अखलाक में बुलंदी और अखलाक की बुलंदी में फरमाया ज़बान को बहुत बड़ा दखल है। और अखलाक पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के मैदान में दिन भर नफली रोज़े रखने वाला, रात भर नफले पढ़ने वाला, उससे भी अल्लाह ताला ऊंचे दर्जात अता फरमाए। और भाई ये सब कुछ किसके लिए करना भाई? एक अल्लाह के लिए। मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, जन्नत के शौक़ में। हमें किसी से न आ चाहिए, न वाह चाहिए, न नोट चाहिए, न वोट चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए भाई। को दुनिया वाले क्या देंगे भाई? दुनिया वाले क्या देंगे? सब के सब फकीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको फकीर कहा, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा, तुम सब फकीर हो। फकीर तो फकीर है ही, बादशाह भी फकीर है, गनी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसलिए उम्मीद किससे लगाना भाई? एक अल्लाह से उम्मीद लगाना। डर हो तो सिर्फ एक अल्लाह से। दुनिया वालों से उम्मीदें लगाना ये तो ऐसा है, एक फकीर के पास में खड़े होकर भीख मांगने लगे तो वो भी ऊपर से लेकर नीचे तक देखेगा कि भाई तू तो रास्ता भूल गया, तू तो रास्ता भूल गया। इसलिए दावत और तबलीग की मेहनत के जरिए से पूरी उम्मत को किसके साथ जोड़ने की मेहनत है? ये अल्लाह से जोड़ने की मेहनत है। सबसे उम्मीद मुनक़ते हो जाए, एक अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता हो जाए, सबका डर दिल से निकल जाए, एक अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए। जन्नत के शौक़ में और जहन्नम के खौफ में अल्लाह की रज़ा के जज्बे से काम को करना। और मैं जन्नत जो हमारा असली ठिकाना है, ये तो हम सफ़र में हैं, हमारे असली करार की जगह वो जन्नत है। जन्नत क्या है? फरमाया जहाँ की एक ईंट सोने की, चांदी की, ज़ुमर्रुद की, याकूत की, मिलाने के लिए गारा मुश्क का, वहाँ की मिट्टी ज़ाफ़रान की, वहाँ के कंकर मोतियों के, जहाँ दूध की, पानी की, शहद की, शराब की नहरें हैं, दबीस के, रेशम के लिबास है। एक एक वक्त में आदमी 100 जोड़े पहनेगा और उसकी चमक मिलू तक जाएगी। 1000 साल की मसाफत की दूरी पर जन्नती होगा और इसका चेहरा चमकेगा। और खाने के लाइन की चीज़ें, पीने की लाइन की चीज़ें, बैठने की लाइन की चीज़ें, और इसी तरीके से बड़ी नेमत जो होगी फरमाया अल्लाह का दीदार होगा। जिस अल्लाह के दीदार के सामने जन्नती जन्नत की सारी नेमतों को भूल जाएगा, जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा, हमेशा जवान बनाकर
تندرست بنا کر جو نعمتیں دی جائے گی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہر وقت نعمتیں بڑھتی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دیکھو انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک جو ہے نفسانی اور خواہشات کے لائن کی چیزیں ہیں، اللہ نے اس کو بھی بیان کیا، یہ بھی میں تم کو دوں گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ دوسری چیزیں روحانی ضرورتیں ہیں، ایک اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی جو لذت ہے اس سے تو ہم آشنا ہی نہیں ہے۔ جو اس سے آشنا ہیں انہوں نے دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دیا اور اس کو حاصل کرنے میں لگ گئے، وہ لذتیں ہیں۔ اسی لیے تو حاجی صاحب فرماتے تھے بولے قیامت کا اتنا بڑا دن، 50,000 برس کا دن، اللہ تعالیٰ مجھے تو عرش کے نیچے خالی ایک مصلی جائے نماز کی جگہ دے دے، وہ 50,000 برس کا دن میں 2 رکعت نماز میں ہی گزار دوں گا۔ یہ کیا چیز تھی بھائی؟ یہ کیا چیز تھی؟ وہ روحانی لذت ہے۔ تو وہ اللہ کہہ رہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ، یہ بھی اللہ دیں گے، یہ بھی اللہ دیں گے۔ اس لیے بھائی جنت کے شوق میں اس لیے اللہ نے ترغیب دی ہے، سابقو سارعو، دوڑ لگاؤ، ریس کرو، کہاں پر؟ فرمایا اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف، جس کی وسعت 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے زندگی بہت تھوڑی دی ہے۔ ہماری زندگی کا جائزہ لے، اس میں زیادہ تر حصہ تو گزر گیا ہے، پتہ نہیں کتنا بچا ہے۔ دیکھو صبح میں سورج نکلتا ہے اس کا بچپنا ہے، دوپہر میں سر پہ آتا ہے اس کی جوانی ہے، شام کو ڈھل جاتا ہے اس کا بڑھاپا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے ہر آدمی دیکھ لے کہ میرا بچپنا اور میری جو ہے جوانی، میرا بڑھاپا، میں کون سے مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ بھی پتہ نہیں کہ میں شام تک میں جیوں گا نہ جیوں گا، لیکن عام طور سے جو اللہ کے نبی نے ہماری عمریں بتائی 60-70 سال کے بیچ کی، بہت تھوڑا سا زمانہ رہ گیا۔ عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو موت کے آنے سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کر لے، اپنی زندگی کے اوقات کی نگرانی رکھے، اپنی زندگی کو وصول کرے کہ میری زندگی ضائع نہ جانی چاہیے۔ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ میری جنت اچھے سے اچھی بنے، میری آخرت اچھے سے اچھی بنے۔ اس کے لیے کیا راستہ ہے بھائی؟ ایک تو اپنی ذات سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں ان عملوں کو کرنا، اسی کے ساتھ اللہ کے بندوں پر محنت کرنا کہ اللہ کے بندے بھی اللہ سے جڑ جائے، یہ بھی اللہ کے احکام پر آ جائے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر آ جائے، پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا آدمی اپنی ذات سے کتنا کر سکتا ہے، جب اس کی انتقال ہوگا اس کے عمل کا کھاتہ بند ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی نے محنت کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دین کی طرف، ایمان کی طرف جو ہے بلایا اور اس نے دعوت دی، جس کے نتیجے میں دین پر آئے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت یہ جب اجر دیں گے تو بندہ کہے گا میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، میں نے اتنے حج نہیں کیے، میں نے اتنی زکاتیں نہیں دی۔ اللہ کہیں گے تیری محنت پر اتنے لوگ دین کی طرف آئے تھے، ان سب کا تجھے اجر مل رہا ہے۔ اس لیے بھائی اچھی آخرت بنانے کا راستہ اور جو ہے جنت اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں یہ دعوت و تبلیغ کی محنت دی ہے۔ اب آدمی کے اوپر ہے، جو جتنا اپنے آپ کو لگائے گا اتنا پائے گا۔ اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے ہمت کر کے بتاؤ کہ ہم 4 مہینہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہمت کر کے بتاؤ، جس سکون وقار کے ساتھ مجمع نے بات سنی ہے اسے سکون وقار کے ساتھ میں مجمع تشکیل پورے ہونے تک بیٹھا رہے، بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب ہمت کر کے بتاؤ 4